السلام علیکم ناظرین، پروگرام آغاز سیاست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان المانی۔ میں ہوں ڈاکٹر حمید سبزوئی۔ آج کی جو ہمارے ساتھ شخصیت ہے وہ ہیں سید غلام شاہ۔ سید غلام شاہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ گزشتہ 5 دہائیوں پر اس کی جدوجہد مشتمل ہے۔ 70s کی ابتدائی سالوں میں انہوں نے جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن المعروف جساف جوائن کی، اس کے مرکزی رہنما بھی رہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی زمانہ تھا، جس زمانے میں سندھی اخبارات پر، سندھی میگزینز پر پابندی تھی، اور جو جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنان ہوتے تھے وہ بھی مختلف کیسوں میں روپوش رہتے تھے یا جیلوں میں رہتے تھے۔ یہی سید غلام شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بھٹو کا سارا دور یا تو روپوش رہے یا جیلوں میں رہے، مگر انہوں نے اپنے اصولوں پر سودے بازی نہیں کی اور مسلسل جدوجہد میں رہے۔ جساف کے بعد انہوں نے جی ایس این محاذ جوائن کی۔ جی ایس این محاذ جو ہے وہ سندھ کی بہت بڑی کانفرنس جماعت ہے، جس کے بنیادیں سائیں جی ایس این نے ڈالی۔ اس کے وہ مرکزی وائس چیئرمین بھی رہے، سینئر وائس چیئرمین بھی رہے، چیئرمین بھی رہے، اور ساری سندھ میں اس کی جو جدوجہد ہے، جو کارکنوں کے ساتھ میل جول ہے، جو اس کی باتیں ہیں، جو ان کے لیکچرز ہیں، وہ ایک تاریخ ساز ان کا کارنامہ ہے کہ 5 دہائیوں سے مسلسل وہ جدوجہد میں ہے۔ جی ایس این محاذ کے بعد جب سائیں جی ایم سید کی وفات ہوئی تو جی ایس این قومی محاذ بنا۔ جی ایس این قومی محاذ کے بنیاد ڈالنے والوں میں سید غلام شاہ کا نام آتا ہے۔ انہوں نے ہی جو ہے وہ انضمام کی طرف گئے۔ ساری کانفرنس جو سائیں جی ایم سید کے نعرے اور جھنڈے اور اس کے فکر کے ساتھ وابستہ تھیں، وہ ساری جماعتوں نے جی ایس این قومی محاذ جوائن کیا، انضمام کیا۔ اس میں کلیدی کردار جو ادا کیا وہ عبدالواحد آری سر صاحب نے کیا اور سید غلام شاہ نے ادا کیا۔ تو یہ بھی ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اس سے پہلے اگر ہم آئیں تو جی ایس این نے ایک الائنس بنایا تھا، سندھ قومی اتحاد، جس میں سندھ کے مڈل کلاس، سندھ کے کانفرنس جاگیردار، سندھ کی ساری کانفرنس جماعتیں، رسول پلیجو سے لے کر جام ساکی سے لے کر لیفٹ کی ساری جماعتیں، کانفرنس ساری جماعتیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ جو بھی سندھ کی ساری جو سیاست تھی یا سیاستدان تھے، سارے سندھ قومی اتحاد کی چھتری کے تلے جمع ہوئے تھے۔ اس کے بھی سید غلام شاہ کنوینر رہے ہیں۔ تو یہ مسلسل جدوجہد، اس کے علاوہ ان کی جو دلچسپیاں ہیں، اینٹیک سے ہے، ہسٹری سے ہے، بکس سے ہے، اور خود جو ہے نا ان کی جو باتیں ہیں وہ ایک جو ہے وہ داستان گو کی طرح کی باتیں ہیں، جس میں ہسٹری کا ٹچ بھی ہوتا ہے، پوئٹری کا ٹچ بھی ہوتا ہے، ریلیجن کا ٹچ بھی ہوتا ہے، سیاست بھی ہوتی ہے، سماجیات بھی ہوتی ہے، اور خود جو ہے سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں۔ اسی وجہ سے سماج کے سارے عکس اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے آج غلام شاہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے 1970 سے سیاست شروع کی۔ یہ 72 میں جی ایس این اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آئے، اور اس کے بعد جو ہے بڑا ہی عجیب زمانہ تھا کہ بہت سارے سندھ کے پڑھے لکھے با کردار بااصول لوگ سندھ کی بہتری، بقا اور آزادی کا پروگرام جو جی ایم سید نے دیا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو شاگردوں کا، اسٹوڈنٹس کا ایک ان کے لیے بڑی اٹریکشن تھی، صحیح، اور وہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے جی ایم سید کے آئیڈیالوجی کو اور اس سے وابستہ ہوئے۔ اس میں بھی تھا جی بھٹو صاحب کا پورا دور بڑا ہی اوکھا دور تھا۔ جھوٹے کیسز، جیلوں میں جانا، ایبسکانڈنگ میں گزارنا، یہ بڑا پروسیس ہے۔ میں جنرل سیکرٹری بھی رہا، صحیح، اور اس کے بعد جو ہے ان دنوں میں متواتر کوئی بھی ہمیں چین کا پیریڈ نہیں ملا، پورا وقت ہم جیلوں میں گزارا یا بھاگم بھاگی میں گزارا۔ اور لیکن اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس نے ہماری حیثیت بڑھتی گئی، اور یہاں تک کہ میری جو الیکشن ہوئی وہاں اسٹوڈنٹ یونین کی، ہمارا کالج جو تھا وہ ویسے تو کالج تھا پر سندھ یونیورسٹی کے بعد اس کی حیثیت بنتی تھی، سکھر ڈگری کالج، صحیح، اس میں 6 تو جو ہے پوسٹ گریجویشن ہوتی تھی،
اس لیے سارے سراؤنڈنگ کے جتنے بھی تھے جیکاباد، لاڑکانہ، شکارپور، وہ سارے کشمور، کتکوٹ، یہ سارے لوگ اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے تھے. تو اس میں اس ٹائم میں بھٹو صاحب کا دور اور 73 کی الیکشن، صحیح. اس میں الیکشن جیتا. حالانکہ تقریباً 17 کے قریب کیسز رجسٹر کیے گئے، جس میں مرڈر کے کیسز، کڈنیپنگ کے کیسز، وہ سارے جھوٹے تھے. وہ سوتے ہوئے ایس پی، ڈی سی سب ان کی جو ہے ورک میں شامل تھے. لیکن اس کے بعد بھی اس ایبسکانڈنگ کے دور میں بھی میں نے واضح ایکسیریس سے، بڑی ایکسیریس سے پورے ہمارے پینل میں الیکشن جیتے. اس طریقے سے پاپولرٹی بھی تھی. بھٹو صاحب وہاں پر آئے سکھر میں، سرکٹ ہاؤس سے آگے ان کا جلسہ عام تھا. صحیح. 74. تو اس ٹائم میں ہم نے اپنے مطالبات پیش کرنے تھے مرکز کی طرف سے بھی. ہاسٹل وغیرہ سارے بند کر دیے گئے، اسٹوڈنٹس نہیں تھے، تقریباً 6 اسٹوڈنٹس تھے. تو وہاں پر بینر ہم چھپا کے گئے تھے. بھٹو صاحب نے جیسے تقریر شروع کی تو ہم نے شور کیا کہ وہ اردو میں تقریر کر رہے تھے، ان کا سندھی میں تقریر کر. صحیح. تو اس میں پولیس نے ہم پر لاٹھی چارج کی تو اس کی تقریر ساری ڈسٹرب ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا ہمیں لڑکوں نے کندھوں پہ. تو اس نے سمجھا کہ اس نے کہا اٹھا کے لے گیا وہاں پر. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ سندھی میں تقریر کرو. تو اس نے کہا آپ کو اردو نہیں سمجھ میں ہمیں آتی ہے، لیکن یہ جو اتنے سارے پگڑیوں والے لوگ بیٹھے ہیں یہ لاہور یا کراچی میں، پہلے سمجھا کوئی پیپلائی نوجوان ہے، کوئی جذباتی ہو گیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے سندھی آتی ہے، سندھی میں تقریر کرتا ہوں. اس نے جیسے سندھی میں تقریر شروع کی تو ہم نے اپنے مطالبات پیش کیے گئے. سندھی زبان کو قومی زبان بناؤ، جی ایم صاحب کو آزاد کرو. پھر ایک دم چیخا، ہاں نہیں سنیا تو ماں. سندھی میں بولا کہ ابھی پہچانا. پھر ہمیں وہیں گرفتار کرایا. پھر 75 گولیوں، اسٹین گن، سندھو دیش کا لٹریچر صحیح لگایا میرے پیچھے. کہ ہاسٹل پہ رات کو ریڈ کیا. وہاں سے اس میں حمید سبزوئی صاحب کے کزن جو ہے اورنگزیب سبزوئی، وہ بھی ہمارے ساتھ. یعنی کہ بھٹو صاحب نے آپ کو جو ہے وہ سائیں جی ایم صاحب کے سیاسی پس منظر میں پہچانا. تو اس نے جب ہم نے اپنے مطالبات رکھے تو وہ تھے بھی صحیح، ہم سیکرٹری کی تھا. تو اس طریقے سے وہ اچھی خاصی وقت ہم لوگ وہاں پر سینٹرل جیل میں کاٹ کے آئے. صحیح. تو اس طریقے سے یہ ہمارا سلسلہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے چلتا رہا. اور اس کے بعد جو ہے پھر پریکٹیکل لائف میں آئے 77 میں جب محاذ کو ری ایکٹیو کیا گیا. صحیح. تو اس ٹائم میں اس کے ساتھ چلے. پھر 80s میں جب لا کر چکا تو اس کے بعد پھر جو ہے محاذ میں زیادہ ایکٹیو ہو گیا. صحیح. اور اس میں پہلے سینٹرل کاؤنسل کا میں ممبر ہوا، پھر وائس پریزیڈنٹ، پھر سینئر وائس چیئرمین، پھر سینئر وائس چیئرمین، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی میں چیئرمین رہا جس محاذ کا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جس محاذ اور سائیں جی ایم صاحب کے بعد جو ہے اس میں سارے گروپس نے مل کے جیسے قومی محاذ بنایا. صحیح. تو اس پہ جو ہے وہ پہلے تو کیونکہ سینر سیکشن میں اس میں تھا جیسے محاذ میں، تو باقی جو تھے جیسے تحریک وغیرہ دوست، تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ غیر مشروط ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں. لیکن پریکٹیکل جب باتیں ہوئی تو اس میں انہوں نے مشروط جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے کہا یا انضمام کے لیے کہا. ایک تو انہوں نے کہا کہ نام جو ہے جی ایس محاذ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس طریقے سے کچھ مطالبات ہیں. جس حوالے سے میں نے اصولی اسٹینڈ لیا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا، اور میں نے مینڈیٹ بھی جی ایس محاذ میں یہ دیا ہے کہ بھائی جی ایس محاذ رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہم کریں گے. تو اس لیے جو آج اس بات پر نہیں کھڑے ہوئے تو کل ہم نہیں چل سکیں گے. اس لیے میں اس میں شامل نہیں ہوتا. لیکن فیملی نے اس ٹائم ایک ایموشنل ماحول تھا، سائیں جی ایم صاحب کی فوتگی ہو چکی تھی، تو انہوں نے بڑا پریشر ڈالا. پھر بھی میں نے اپنا نوٹ جو ہے وہ اس میں لکھا کہ یہ آئندہ جس کو محاذ ایسا یہ نہیں چلے گا. اس سے اختلافات ہوں گے جس کا بنیاد ہی اس چیز پہ رکھا گیا ہے، تو اس حوالے سے وہ اس کی چلنے کی امید نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اس میں شامل ہوا گا. الٹیمیٹلی آگے چل کے جس کو محاذ بھی جیسے کوئی محاذ تو ہے، لیکن ہم اس سے
الگ ہو گیا. صحیح اصولی باتوں کے اختلافات وہ لمبی ایک کہانی ہے. تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے سائیں کے بعد جو ہے پھر ہم نے یہ جو دنیا میں ساری تبدیلی آئی کہ یہ جو افغانستان میں نیٹو کا آنا اور اس کے بعد جو ہے یہ عراق وغیرہ میں ان کی انٹری امریکنس کی, تو یہ ساری جو تبدیلیاں آئیں اور اس کے بعد جو ہے ٹوئن ٹاور کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو اٹیک ہوا, اس کے بعد دنیا ساری میں ایک بھونچال سا آ گیا. صحیح. پھر رشیا کا ٹوٹنا, یہ ساری چیزیں جو تھی, پھر ساری دنیا کی سیاست جو ہے اس کی پرائرٹیز چینج ہو گئی. اس لیے پھر ہم نے اس کو ریوزٹ کیا. تو سائیں جلال شاہ کے حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ بھائی اس ٹائم میں جتنے اختلافات بھی ہیں تو سید فیملی اس میں ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے. باکردار لوگ ہیں, پڑھے لکھے, سمجھدار, اور جیم سید کی وجہ سے سن سینٹر بھی ہے. یہی سینٹرلائزیشن سندھ کی قومی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں قیادت دے کے ان کے ساتھ مل کے سیاست کی جائے. اب سیاست کون سی کرنی چاہیے یہ اپنی جگہ پر سوال تھا. تو یہ ساری دنیا میں یہ کہ بھونچال آیا تھا. یعنی ایک ٹائم پہ یہاں پر یعنی امریکنس اور یورپینس خصوصاً ان کی مفادات کی اپنی مفادات کی تکمیل آرمی میں سمجھتے تھے اور آرمی پنجاب کی تھی. اس لیے آرمی کی طرف سے جو بھی ڈکٹیٹرانہ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا گیا, ڈیموکریسی کو ڈیلوز کرنا, ڈکٹیٹرشپ کو لانا, اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر گزرنا, ملک کی کوئی اہمیت کو نہیں ہے, فقط اپنے مفادات کی. اور اس حوالے سے جو بنگالیوں کے ساتھ کیا, ملک کو توڑ دیا, قتل عام کیا, یہاں بلوچستان میں الیکٹڈ حکومت کو ختم کر کے اس کا قتل عام کیا, یہاں پر سندھیوں پٹھانوں سب کے ساتھ ظلم زیادتیاں, اس کے باوجود صحیح امریکنس اور یورپینس کی سپورٹ ہمیشہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو رہی, ایون چائنا کی. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھنے کے بعد سائیں جیمس سید اس نتیجے کو پہنچے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جب کہ دنیا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارا ڈومیسٹک افیئر اگر ہوگا تو دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اس ٹائم ضرورت ہے کہ دنیا کی سپورٹ لی جائے. انہوں نے کھل کے کہا کہ سندھو دیش کی بحالی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. سندھو دیش تو فطرت نے بنایا ہوا ہے, ہم اس کی بحالی کے لیے جدوجہد کریں گے. انہوں نے اپنی سیاست کی. تو اس ٹائم کسی کوئی نہیں سن رہا تھا. اور لیکن آگے چل کے اب جو صورتحال بنی تب خود جو امریکنس ان کو استعمال کر رہے تھے رشیا کے اگینسٹ افغانستان میں, پاکستان کی آرمی سے دو کام لیتے تھے. ایک گلف میں آئل کی چوکیداری کا, اور دوسرا یہ کہ اس کو ہاٹ واٹر سے آنے سے رشیا کو روکا جائے. اچھا. تو رشیا جب ٹوٹ گیا تو ان کی پرائرٹیز چینج ہو گئی اور خود اس یورپ میں ان کی آرمی بچ گئی امریکنس کی. اس کی وجہ سے ان کو کویت اور عراق کی جنگ کرانی پڑی, اور وہی جو اس یورپ میں ان کی آرمی بچ گئی تھی امریکنس کی وہ انہوں نے شفٹ کی وہاں گلف میں. اس طریقے سے یہ پاسا جو کام لیتے تھے امریکہ سے وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ رشیا ٹوٹنے کی وجہ سے اب آرمی کو بارڈر کی ضرورت نہیں تھی, اور یہ جو ریجن کے حوالے سے ایکسپلائٹ کر کے یہ جو ایکسٹریمسٹ تیار کیے گئے تھے تاکہ دنیا سے لے کے یہاں بھرتیاں کی گئی تھی اور وہاں پہ بارڈر کو بٹھا دیے گئے تھے, تو وہ گلے میں آ گئے. تو اس لیے خود پوری جو ہے وہ یہاں کی سب کانٹیننٹ کی اور یہ پورے ایریا کی اسٹیبلٹی خود جو ہے وہ اسٹیک پہ آ گئی. تو اس کو جو ہے ختم کرنے کی ضرورت پڑی. مارکیٹ اکانومی کی اسٹیبلٹی ممکن نہیں رہی, اس لیے امن کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پر جو ہے ان کو کنٹرول کیا جائے. تو اس حوالے سے خود رشیا امریکہ کے جتنے بھی جھگڑے ہو یا چائنا کے جتنے بھی جھگڑے ہوں, اس پہ سب متفق ہوئے کہ یہ جو ریلیجیس اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں دے آر سپورٹیڈ بائی پاکستان اسٹیبلشمنٹ. اس طریقے سے ان کی نظر میں یہ باکو حرام ہو, شباب ملی ہو, القاعدہ ہو, داعش ہو, طالبان ہو, یا جو داغستان اور چیچنا میں رشیا میں جو ہے
جو اسلامک آرگنائزیشنس ہیں، ایون ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان یا ترکمستان میں ہیں، ان کے پیچھے بھی یہ ہیں، یا ایون جو ہے ایسٹ تیمور اسلامک آزاد موومنٹ اس سنکیانگ میں چل رہی تھی چائنا میں، ان کو بھی وہی سمجھ رہے تھے کہ سپورٹڈ بائی پاکستانی. سو فار انہوں نے اس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہا کہ اب جو ہے وہ قوتیں جو اس بنیاد پرستی کے خلاف ہیں ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جائے، جس کے لیے یہ ہے کہ دنیا کا ٹرینڈ چینج ہوا، ان کی ایجنڈائیں چینج ہوئی، اور ساری دنیا کے وہ لوگ جو ایکسٹریمزم کے اگینسٹ ہوئے، کیونکہ ہماری ایجنڈا تھی، اس ایجنڈا پہ دنیا آ گئی، نہ فقط نیٹو، نیٹو سے باہر ملک بھی، ایون جاپان، چائنا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، سب اس کی سپورٹ کرنے کو سارے اس پہ متفق ہوئے کہ یہ سارے اسلامک ٹیررزم کا حب جو ہے وہ پاکستان ہے، اور اس لیے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہاں پر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کون سے پرابلم ہیں جن کو ایڈریس کیا جائے. تو واشنگٹن پوسٹ میں بھی اس پہ لکھا جا رہا تھا متواتر کہ پاکستان میں ایکچولی جو پرابلم ہے وہ نیشنل کویسچن ہے. فنڈامنٹلزم کو اگر آپ نے فیس کرنا ہے تو نیشنلزم کو یا نیشنل کویسچن کو ریزالو کرنا ہوگا. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بات چیت کے راستے کھلے. پہلے تو کوئی سنتا ہی نہیں تھا نا، تو بات چیت کے راستے کھلے. اور دنیا میں پاپولر ٹرینڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان ریپرزنٹیٹیو ہونی چاہیے. ہم جنیوا جاتے تھے، وہاں پر اپنا پورا کیس رکھتے تھے، سندھ کی آزادی کا، سندھ کی بقا کا، اس میں دنیا کی بہتری ہم دکھا دیتے. اسی میں ہے کہ وہ قومیں جو ہزاروں سالوں سے اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں اپنا کنٹریبیوٹ کر چکی ہیں، وہ اگر غلام رہیں گی تو کیسے دنیا میں امن ہوگا. اس لیے ہمیں آزادی دینی چاہیے. اگر آپ پتھر باندھ کے کتے چھوڑ دیں گے تو کہاں سے امن ہوگا. اس لیے ہم وہ قوم ہیں ہزاروں سالوں سے اپنا مزید رکھتے آئے ہیں، امن اور محبت سے اور انسانی ترقی کے لیے ہم جو ہے کوشش کرتے رہے ہیں. وہ پیغام ہے ہمارے پاس، لیکن ہم بندھے ہوئے میں آزاد کریں گے. لیکن اس میں ایک ہی سوال ہوتا تھا، اوکے یو ہیو ویری گڈ کیس بٹ ہاؤ مچ مینڈیٹ یو ہیو، how many members of parliament you have, how many members of assembly you have, how many senators you don't have. تو بھائی جاؤ پہلے اپنے جا کے لوگوں کو آپ کنوینس کرو، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے. تو یہ ساری بدلی ہوئی دنیا کی صورتحال میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے. کیونکہ سائی نے بھی یہ یعنی اس ملک سے الگ ہونے کی بات جو کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی ڈائلاگ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ فقط اندر سے کوئی سننے کے لیے تیار تھا، باہر بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اب دنیا کا ٹرینڈ تبدیل ہوا، اب ڈائلاگ ہو رہا تھا، اب بات چیت ہو رہی تھی. تو پھر اس کو مد نظر رکھے کہ ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ سیاست میں دو ہی راستے ہیں، یا گول بندوق اٹھائیں یا یہ کہ عوام کو کنوینس کر کے ہم اسمبلیوں میں جائیں جہاں پر جا کے ہمارا اپنا کیس لیں. کیونکہ بنیاد ہمارا ویسے بھی نان وائلنٹ تھا، عدم تشدد. تو عدم تشدد کے لیے پارلیمنٹ سیاست اس آپ کیسے اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہم نے سندھ یونائٹڈ پارٹی بہترین. سر ایک سوال ہے کہ جو قومی نجات دہندگان پارٹیاں یا تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ان کے زیادہ تر اتنے گروپس کیوں بنے ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی ہمارے پاس ان کی ایک یعنی کہ سائیں جی ایم صحت کا فکر تو ایک ہے، راستہ ایک ہے، منزل بھی ایک ہیں، وہ گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. سندھ کی تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کشمیر اور فلسطین میں بھی ایسا ہی پایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دشمن کی حکمت عملی ہے یا دوستوں کی بھلائی اس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھو قوم پرستی جو ہے نا وہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں ویرائٹیز ہوتی ہیں، یہی قوم کی خوبصورتی ہوتی ہے. اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف انٹریسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف چاہتوں کے لوگ ہوتے ہیں. انٹریسٹ سے مراد چاہت ہے کہ بھئی کسی کو شاعری پسند ہے تو کسی کو گانا پسند ہے تو کسی کو خاموش رہنا پسند، مطلب ہر ایک ویرائٹیز ہوتی ہیں. صحیح. تو اس لیے وہ سارے قوم کے حصے ہوتے ہیں. تو اس میں قوم پرستوں میں ویرائٹی ہونے کی وجہ سے ہر ایک کا حکمت عملی طریقہ کار اپنی آزادی کے لیے، اپنے قوم کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے
یکجا ہونا یہ ساری دنیا میں آج تک نہیں ہوا ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی انقلابی پارٹیاں ہیں ان کی یہ جتنے گروپس ہیں یہ الگ الگ ورائٹیز ہیں؟ انقلابی پارٹیوں کے بھی ہوتے ہیں، پر میں نیشنلسٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ نیشنلسٹ جو ہے کہیں بھی دنیا میں ایک نہیں ہوئے ہیں، مختلف گروپ ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹوں پہ آ کے وہ یکجا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ نیچرل فنامنا ہے، یعنی کوئی بندوق کے ساتھ آزادی چاہتا ہے، کوئی لوگوں کو کنونس کر کے صوفیانہ طریقے سے آزادی چاہتا ہے، کوئی پارلیمانی طریقے سے آزادی چاہتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا، اور یہ سارے دنیا میں کامیاب گئے ہیں طریقے کا. تو ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اس کو اپناتا ہے. تو فلسطین کے حوالے سے اتنی آرگنائزیشن بننے کے بعد الفتح پہ سارے کٹے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے سندھ میں بھی ایس این اے کے پلیٹ فارم پہ سارے کٹے تھے. کشمیر کمبائنڈ آرگنائزیشن میں سب کٹے تھے. اس سے پہلے بھی جب شروع کی تھی ان لوگوں نے، عباس نے اور عبداللہ نے، شیخ عبداللہ نے، اور تو وہ بھی کسی پوائنٹ پہ کٹھے ہو گئے تھے. الگ الگ آرگنائزیشن بنتی ہیں، پھر یہ آپس میں جڑ بھی جاتی ہیں. اس لیے ہم بھی ایس این اے کے پلیٹ فارم پہ مختلف، ابھی سندھ بچاؤ کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ مختلف پلیٹ فارم میں کٹھے ہوتے رہتے ہیں. ایشوز آتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم کٹھے ہوتے ہیں. تو یہ باقی تو ظاہر ہے آپ جن کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کچھ کہیں بھی نہیں، آپ کو توڑیں بھی نہیں، آپ میں بندے بھی اپنے فٹ نہ کریں، ففتھ کالمسٹ بھی نہ پیدا کریں، یہ تو آپ کی دادا گیری ہے. بھائی وہ کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے، آپ کو جتنا ہو سکے گا نقصان دیں گے. تو ان کی کوشش بھی ہوتی ہے. کچھ ہمارے لوگ بھی فطرتاً بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو الگ سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی یہی بن جاتی ہے. فرض کرو کہ کوئی کس گروپ کا چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا، اگر وہ ختم کر کے ضم ہوتا ہے تو اس کی وہ آئیڈینٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، اس لیے بھی وہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے. آپ کا تعلق ایک روحانی گھرانے سے ہے، پھر بھی آپ ایک سیکولر انسان ہیں. یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ اصل میں روحانیت ہی ہماری سیکولرزم تھی، جس میں جو ہے انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت تھی. ہمارے مذہب کی بنیاد ہی ہے، کیونکہ خدا نے جیسے سورۃ 3 میں کہا ہے نا، لقد خلق انسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین پیدا کیا ہے. تو یہی مد نظر رکھ کے بنیاد ہی ہمارا یہ ہے کہ اگر کریٹر سے محبت کرنی ہے تو اس کی کریشن سے پیار کرو. تو ادھر یہ خدا کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں. نبی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جتنی عبادت بتائی وہ ساری میں نے کر لی، کیسے پتہ لگے کہ خدا میرے سے خوش ہے؟ فرمایا کہ جن بندوں میں رہتے ہو وہ تم سے خوش ہیں تو یقیناً خدا خوش ہے. یہ نہیں پوچھا کہ بندے ہندو ہیں مسلمان ہیں، خراب ہیں اچھے ہیں، وہ تم سے خوش ہیں یقیناً خدا خوش ہے. تو اس طریقے سے یہ، یا ایک حدیث بتاؤں، حضور نے کہا کہ ساری رات اگر کوئی عبادت کرے لیکن اس کے پڑوس میں کوئی رنجیدہ ہے، ضرورت مند ہے، وہ اس کو لک آفٹر نہیں کر رہا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس کی ساری عبادت بیکار گئی، بیکار گئی. یہ نہیں کہ اس کا فائدہ الگ ملے گا، اس کا نقصان الگ، نو وے، کٹ جائے گی. اور جہاں برائی دیکھو، جہاں ظلم دیکھو، جہاں زیادتی دیکھو، اس کو طاقت سے روکو. نہیں روک سکتے تو آواز سے روکو، آواز سے نہیں روکے تو اس کو برا سمجھو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برا سمجھنے کے بعد چپ کر کے سو جائیں نماز پڑھ کے. نہیں، جو اس کو طاقت سے روک رہا ہے اس کے بازو بنو، جو اس کو آواز سے روک رہا ہے اس کے ساتھ آواز ملاؤ، جو اس کو برا سمجھ رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے سوچو کہ اس میں کیا تبدیل لاؤ. وہ رعایت نہیں ہے کہ جا کے تم نماز پڑھ کے اور سلوار کو ادھر رکھ کے داڑھی رکھ کے آپ سو جاؤ. یہ نہیں ہے. اس ملک میں، اس سماج میں آپ نے تبدیلی لانی ہے جہاں ظلم جاتی ہے. تو یہ تو ہمارا بنیاد ہے سیکولر ملک کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ سارے مذاہب جو ہیں بنیادی طرح سے ایک ہیں. کثرت کے پیچھے وحدت کو سمجھنا ہے، یہ بنیاد ہے. تو اس لیے سارے مذاہب ہمارے ہیں، ان میں جتنی اچھی باتیں ہماری ہیں. جہاں بھی اچھا آدمی کہتا ہے، یہ قرآن کا بھی حکم ہے. اور علامہ مشرقی تو اس کو بنیاد رکھا تھا اس کی اپنی سیاست پہ، کہ جہاں بھی بہتر آدمی ہے، جو بھی عمل صالح رکھتا ہے، جس مذہب میں بھی رہے لیکن وہ مسلمان ہے، ان کی مسلمانوں کی تشریح بھی ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے تشریحات، یہ تو بعد میں جب پراکسی مذہب آئے، کوئی ایران سے تو کوئی سعودی سے تو کوئی ایک الگ سے یا کسی یورپ سے یا امریکہ سے، پراکسیوں نے آگے پرابلم کریٹ کیا آئیڈیالوجی پہ بھی اور مذہب کی آئیڈیالوجی پہ، پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ پراکسیز نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے.
کہ وہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. اب جو بہتر اور کاؤنٹر نیریشن ہے وہ مذہبی ہو یا پولیٹیکل ہو, جو لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ وہ بنے ہوئے ہیں. وہاں سے آپ کو نظر آئیں گے یہ پراکسی کس کو روک رہے ہیں, کیا بات کر رہا ہے اس کو اس بات سے روک رہے ہیں. ظاہر ہے میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو یہ سب مذاہب اصل میں ایک ہی ہیں, میرا کریٹر ایک ہی ہے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے. میں ان سے جھگڑا کیسے کروں؟ قرآن کہتا ہے کہ میں نے ہر خطے اور قوم میں پیغمبر بھیجا ہے. اب میری 1400 سال عمر ہے, 20,000 سال سے اگر ہندو اور یہ چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایرانی بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیسے بولوں کہ یہ تاؤ, تجو, شنٹو, کنفیوشس, مانی, زردشت, مہاویر, جین, وکرم, کرشن, نانک, یہ کیسے خدا نے نہیں بھیجے؟ یہ تو میں تو مشرک بن جاؤں اگر یہ کہوں کہ ان کو تو کسی اور خدا نے پیدا کیا ہے. تو ان کے پاس جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے نبی کو مخاطب ہوتے ہوئے کہ محمد آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے, گزرے ہوئے پیغمبروں کی باتیں اور ان کی کتابوں میں آئی ہوئی باتوں میں جدت لا کے تم پیش کر رہے ہو. اٹس ناٹ اے نیو. جیسے فرض کو جی ایم سیٹ کی آئیڈیالوجی ہے. اب وہ جی ایم سیٹ نے خود بھی کہا ہے کہ یہ فطری حوالے سے ایولیوشن ہے کہ ہر چیز آگے جاتی ہے, متحرک ہوتی ہے, چلتی رہتی ہے. وقت اور حالات کو مد نظر رکھے ان میں جدت لا کے اپنے اس آئیڈیالوجی کو پیش کرنا ہے. تو جی ایم سید کی آئیڈیالوجی کو ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ آج وقت اور حالات کے مطابق ہم نے پیش کیا ہے, تو یہ جدت ہے, آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے باقی مذاہب بھی جو ہے ان میں نبی نے جدت لا کے پیش کیا اس پر قرآن. تو ہماری جو ہے مذہبی فلسفی اس میں ایسا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے سیکولرزم کے ساتھ. سیر و سفر کی دنیا کو آپ جو ہے وہ آپ نے کیسے پائے؟ آپ مختلف ممالک بھی گھومے ہیں اور سیر و سفر بھی بہت زیادہ کیے ہیں. کیا جو ہے آپ کا مطالعہ اس میں کیسا رہا, کیسا پایا سیر و سفر؟ دیکھو سیر و سفر جو ہے نا اس کے لیے سارے مذاہب نے کہا ہے کہ دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ جائیں مختلف جگہوں پہ, ساری دنیا میں سیر و تفریح کریں, اور ایسا کیا بھی گیا. اور پرٹیکولر ہمارے حوالے سے تو سید جو ہیں جس نسل سے ہیں وہ تو رہے ہی سفر میں ہیں. ہمارا ابراہیم جو ہے تو وہ کنعان سے چلا اپنے باپ آزر کو لے کے, اور بھائی ہاران کو لے کے, بیوی سارا کو لے کے, بھتیجے لوط کو لے کے, وہاں سے ٹکراؤ کیا کیونکہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. وہاں سے چل کے وہ آیا بابل میں, تو یہاں نمرود سے الجھ پڑا, اور پھر یہاں پر سب کو چھوڑ کے سارا کو لے کے وہ مصر پہنچا. پھر مصر میں جو ہے فرعون سے اٹک پڑا. خیر ان سے جو کچھ بھی ہوا, پھر اس طریقے سے دونوں بیٹوں کو, اسحاق کو جو سارا سے پیدا ہوا, ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل, دونوں کعبوں بانٹ کے دیے. دیکھو مکے والا دیا, دوسرے کو یروشلم والا دیا اسحاق کو. اس طریقے سے پھر مکے, پھر ہمارے اسماعیل مکے میں بھی نہیں رہ پائے, لوکل بدوؤں سے ان کا ٹکراؤ رہا, تو کبھی یمن جاتے تھے, کبھی بحرین جاتے تھے, کبھی کس ملک میں. اس طریقے سے پھر ان میں سے کوئی لائق پیدا ہوتا تھا پھر آ کے قبضہ کرتا تھا مکے پہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. خیر اس کے بعد جو ہے نبی کے بعد پھر وہ نبی کو بھی نکالا گیا مکے سے, تو مدینے پہنچے. پھر مدینے کے بعد جب حکومتیں تبدیل ہوئیں تو اس کے بعد جو ہے نبی کے گھرانے کے ساتھ بنو اسماعیل کے ساتھ جو ہوا, بنو امیہ کے دور میں, وہ تاریخ ساری آپ کے سامنے ہے. تو بہرا قتل عام ہوا. اس کے بعد ان کے کزنس مل کے امیہ سے لڑے تھے, عباسی آئے, پھر عباسیوں نے قتل عام کیا. تو اس طریقے سے ہم تو بھاگتے رہے. یہ تو پھر بھی وہ نان عرب جو ملک تھے انہوں نے ہمیں پناہ دی, ہمیں ایران نے پناہ دی, خراسان نے پناہ دی, خوارزم نے دی, خیا نے دی, تاشقند اور بخارا نے دی. اس طریقے سے ہم نے آ کے ازبکستان اور سینٹرل ایشیا میں جو ہے رہے, اور وہاں سے رلتے ہوئے اب یہاں سندھ پہنچے ہیں. تو اس طریقے سے سفر میں رہے. پھر ہمارا جدم جد جو تھا سید جلال الدین بخاری سرخ پوش, وہ وہاں سے بخارا آیا, پھر ادھر, پھر یہاں سے ان کے پرپوتے پیدا ہوئے, ان کا نام بھی جلال الدین سرخ پوش بجانے کی وجہ وہ جہانیاں جہاں کش کہتے تھے. جہانیاں جہاں گشت, میں پورے جہان کا سیر کرتا تھا. ابھی آکسفورڈ والوں نے اس کا کتاب بھی چھاپا ہے, جہانیاں جہاں گشت. یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اس ٹائم میں وہ گیا اور اس کی انالیسس کی کہ یہ قومیں کیسی ہیں, کیسے لوگ ہیں, ان کا کلچر کیسا ہے, اس میں کیا بہتریاں ہیں جو کہ یہاں پر نافذ کی جائیں. تو اتفاق سے مجھے بھی یہ موقع ملا
کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مجھے جانے کا. ایک تو انڈیجنس مائنارٹی کمیشن میں جنیوا میں گیا, تو وہاں پر سوئٹزرلینڈ اور یہ ساری دنیا, پھر اس کے تھرو پھر میں الیکشن کمیشن کا آبزرور بنا, تو دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی جاتا رہا. یہ سینٹرل ایشیا سارا, تاجکستان, ازبکستان, پھر یہ ویتنام, ملیشیا یا سائپرس, آذربائیجان, ترکی, اور اس طریقے سے پھر یہ کامن ویلتھ اور گلوبل پیس فاؤنڈیشن, ہیومن رائٹس انٹرنیشنل, اس کے پلیٹ فارم سے, اور پرسنل بھی ہم دورے کرتے رہ گئے. میں نے کیوبیک سے لے کے کینیڈا پورا, مونٹریال سے لے کے نائگرا فال سے لے کے ٹورنٹو, پھر یہاں سے جو ہے وہ وکٹوریا, وینکوور, پھر یہ پیسفک اوشین سے ڈرائیو کرتے ہوئے امریکہ میں سیاٹل سے جو ہے سین فرانسسکو, وہاں سے الیکٹرا, رینو, نیواڈا, لاس ویگس, لاس اینجلس, پھر وہاں سے میکسیکو, ٹیوانا, اور اس طریقے سے جو ہے ٹیکسس, آسٹن, ہیوسٹن, سین اینٹونیو, ایک چارلس, یہاں سے پھر آرلینڈو جو ہے سو یعنی میامی تک, وہاں سے بالٹیمور, پھر میری لینڈ, ورجینا, واشنگٹن, ایٹلانٹک, نیو جرسی, کنیکٹیکٹ, نیو یارک, شکاگو, بفیلو, اور پتہ نہیں مطلب اس طرح امریکہ. اور اس کے بعد جو ہے میں خود پھر ساؤتھ میں بھی گیا ہوں, یعنی ویسٹ انڈیز جس کو کہتے ہیں, جمیکا, باربیڈس, گرینیڈا, ٹوبیگو, ٹرینیٹاڈ, پھر وہاں سے جو ہے جو برازیل, ساپالو, ریو ڈی جنریو, یہ دنیا کی خوبصورت ترین جو ہے وہ کراکس, وینزویلا, پھر یہ یورپ پورا, یعنی فرانس, جرمنی, چیک, اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا انگلینڈ بھی سارا, تو یہ مجھے گھومنے کا پورا, یہ فارسٹ پورا پڑا ہوا ہے ابھی, کہاں کس کے نام لے, تو یہ مجھے گھومنے. دنیا کی اپنی ایک خوبصورتی ہے, ہر ملک کی, ہر قوم کی اپنی خوبصورتی. اور حقیقت بتاؤں, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, مجھے کوئی دنیا میں خراب آدمی ٹکرا ہی نہیں. یہ اپنے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا صاف کریں. کبھی ہم پر بھی کیفیت اور چڑھ جاتی ہے جس میں ہم بھی بے وقوفانہ اور حرکتیں کرتے ہیں, غلط حرکتیں کرتے ہیں. جب آپ اپنے دل کو تھوڑا صاف کریں, اس پہ بھی جو زنگ چڑھا ہے اس کو بھی صاف کریں, بہترین آدمی نظر آتا ہے. آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے, کس حالات میں کر رہا ہے, غصہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, اٹک رہا ہے بے سبب تو کیوں کر رہا ہے. اس کو آپ پیشنٹلی اگر دیکھیں گے نا, اس کے بعد تھوڑا سا آپ درگزر و برداشت اپنے پیدا کریں گے نا, تو وہ بہترین انسان نکلے گا.